دی اور موت آئی تو خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے۔ میں نے تو موت کو دیکھا ہے، مر کے جیا ہوں، میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں، میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں۔ میری اسے خطابت نہ سمجھو، یہ میرا نوحہ ہے، یہ میری فریاد ہے، میری آہیں ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ہاں، میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا، مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا، مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں 40 سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا، 40 سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا۔ سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں 6 گھنٹے میں سمجھا۔ سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے، میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان 6 گھنٹوں میں میں سمجھا ہوں۔ تو جب موت مجھے نظر آ رہی تھی اور 9 ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے، میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے؟ اب موت ہے یا کوئی معجزہ ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے۔ عز نفسک من اہل القبور، میں نے کہا کہ یا اللہ بس میں آج کے بعد ایسے رہوں گا جیسے مردہ، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ، نہ کسی کی گالی گلوچ کی پرواہ۔ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرا امتحان ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک آدمی نے ذلت کی آخری حد دکھا دی، آخری حد۔ میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں، لیکن یہ بتا رہا ہوں ذلت کی آخری حد دکھائی، اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا کہ تو میرا امتحان ہو رہا ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا، تو اگر میں مر چکا ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے تو دیتا رہوں، میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو مردہ ہوں۔ اللہ نے مجھے اطمینان بخشا، مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں، اس کا اللہ نے مجھے اطمینان بخشا، مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں۔ 30 سال میں ایسی ذلت نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے ذلت دکھا دی، اور میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا، واہ بڑا مزہ آ رہا۔ مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، اور واہ سن رہے ہیں تو میں نے کہا عد نفسک من اہل القبور، سارے زمین تو نے عہد کیا تھا کہ تم مردہ بن کے زندہ رہے گا، موتوا قبل ان تموتوا، تو نے کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا، تو یوں سمجھ تو مر چکا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، غصے کی آگ بجھ گئی، رد عمل ختم ہو گیا، اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کے لیے، وہ ایسے بجھ گئی، ایسے بجھ گئی جیسے چند انگاروں پہ پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگارے ہی پگھل جاتے ہیں۔ آگ کا بجھنا کیا ہے؟ عد نفسک من اہل القبور، ایسے رو جیسے مر گیا، تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گے، کوئی افسر رشوت نہ لے گا، کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا، کوئی قاضی قلم نہ بیچے گا، کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں، کسی کی بیٹی اسٹیج پہ نہ ناچے گی، کوئی حرام راستوں سے رزق نہیں کمائے گا، کوئی نماز نہ چھوڑے گا، کوئی روزہ نہ چھوڑے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا، کوئی مال کے نشے میں مبتلا نہ ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں؟ ایک ہم وقت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں یہ کہا کرتا تھا، لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں، اگر اس لمحوں میں 9 ڈاکٹر کہہ رہے تھے طارق جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں، کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے، پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا۔ میں وہ آدمی ہوں جو 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، اور 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں، اور پونا گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں، میٹھا نہیں کھاتا، بوتلیں نہیں پیتا، مشروب نہیں پیتا، کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ 9 ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شے، اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک، دل کے 4 خانے ہیں،
دل کا دورہ تھا کسی ایک خانے پر یا دو پر، میرے چاروں خانوں پر اللہ تعالیٰ نے امر طاری کر دیا اور امر کو نافذ کر دیا اور موت کے دروازے کھول دیے۔ ظاہری طور پر ابھی بند تھے، جب کھلتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے۔ میں موت کے منہ سے نکلا، ارے موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، میں مرتے مرتے بچا، تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے، آج بچا تو کل بھی بچوں گا، مر ہی تو جانا ہے، مرنا تو اصل ہے، مر جانا تو اصل ہے۔ جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت اور ذلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو، مال کی دوڑ سے اوپر ہو کر دیکھو، جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو، جاؤ ٹوٹی قبریں، شکستہ ویران حویلیاں دیکھو، قریب ہے تمہارے ٹیکسلا، دیکھو یہاں 5000 سال پہلے بہت بڑی تہذیب تھی، وہ ترکی تک ٹیکسلا کے بادشاہ کی حکومت تھی، آج ان کی قبروں کے نشانے چند کھنڈر بتا رہے ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ ہے عبرت نگاہ ہو، ہاں ہاں دیکھو تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں بنجارا جا رہا تھا، اللہ نے موڑ موڑ دیا، جب سگا بھائی کہہ رہا ہو بچنے کی امید کوئی نہیں ہے اور سامنے نہیں آ رہا، ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، اور میرے اللہ نے میری 20 سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا، اور پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میں 20 سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن آج میں اور تھوڑا بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری مخلوق اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے۔ سنو سنو اپنے رب کا پیغام سنو، میں ٹھوکر کھا کے سمجھا ہوں، تم بن ٹھوکر کھائے سمجھ جاؤ کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے سنو، ساری کائنات کی نورانی مخلوق، ناری مخلوق، آبی مخلوق، مادی مخلوق، روحانی مخلوق، مٹی کا پتلا، انسان، یہ جس شکل میں ہو، بادشاہ کے روپ میں، ہیبت ناک سفاق کے روپ میں، پہلوان کے روپ میں، بڑے ولی اللہ کے روپ میں، بڑے رسول کے روپ میں، بڑے پیغمبر کے روپ میں، یہ نورانی جبریل کا روپ دھارے، اسرافیل کا روپ دھارے، میکائیل کا روپ دھارے، اسرائیل کا روپ دھارے، یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یہ سب کچھ تمہیں نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں نے 20 سال محنت کی کہ میں دل کے دورے سے بچوں، اللہ نے کہا لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، تیری محنت تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور مجھے گرا دیا اور تڑپا دیا، اور جب سارے مایوس ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے کہا لا یملکون لانفسہم ضرا، یہ نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ موت کی شکلوں میں دوبارہ زندگی کو واپس لا کر دکھایا۔ جو مجھے دورہ پڑا ہے اس میں 98% لوگ مر جاتے ہیں، 2% جو بچتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں، کیونکہ چاروں چیمبر پر حملہ ہوتا ہے، دل پھیل جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا،
کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا، میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا، فلاں کو یوں ہوا، پھر یوں دل پھول گیا، پھر یوں بیلون بن گیا، پھر یوں پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا، پھر اس کی یوں زندگی تلخ ہو گئی کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے حق میں نے کبھی زیادتی نہیں کی، میں نے ظلم نہیں کیا، میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں بولتا، میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا، مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا، میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں، میرا برابر ہو میں اسے چپ کرا دیتا ہوں، میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے، مجھے معاف فرما دے، اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے حقوق، میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں نے کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی، لوگوں کی واہ سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا، مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا، یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں، میں مرا ہوا ہوں، مرے ہوئے کا کیا فخر ہے، میں موت کی سرسراہٹ کو سنا ہوا ہے، یہ مجمع مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت بتا رہا ہوں، اما بنعمت ربک فحدث، میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر، میرے رب کا میرے پر انعام ہوا، ان مجموعوں سے مجھے دھوکہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے اکیلی میت میری قبر میں جائے گی، اکیلے طارق جمیل سے سوال ہونے والا ہے، تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہاری آ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاؤ نہیں تو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے، نکلو اس دنیا کے دھوکے سے، اس کو کماؤ ضرورت کے لیے، فخر کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، حلال کمانے کے لیے کماؤ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کماؤ، بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کماؤ، لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو، ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا۔ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، من کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہو گئے مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں، تو نے مجھے وراثت رزق دیا، جائیدادیں دی، وہ لازم دیے، میں نے کبھی کسی کی زیادتی نہیں کی، میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں وہ خود چھوڑ کے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے، بڑی خیانت ہے، اور تیرا خود فرمان ہے کہ تو اپنے دربار کے بارے میں بہت مہربان ہے، تو میری ایک خیانت ہے وہ قبول کر لے، ایک میری خیانت ہے وہ معاف کر دے۔ یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا، ایک اور اللہ سے مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہی، تو مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط، نمبر 2 بالکل، اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک، جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن یہ سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ تو بہت نیک، حالانکہ مجھے پتا تو غلط ہے۔ اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي۔ یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا، اللہ کو یاد تو نہیں کراتے، خود ہر شے یاد میں سے واسطہ دے رہا تھا، تجھے تیرے اس بول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن میرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، تو تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے بندوں کی گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہا یا اللہ باہر بہت سے لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے، ان کی قبول کر رہے نا، مجھے نہ پرکھنا، مجھے اس پر کھا دو تو میں تو گیا، اور اگر میری زندگی باقی ہے
تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا، معذور ہونے سے بچا۔ اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے یوں نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی۔ دل کو سر میرا بھائی کیا اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر، ورنہ جس کو یہ اٹیک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ کوئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے، نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ، آسمانوں پر بھی اللہ، وفی الارض الہ، زمینوں پر بھی اللہ، للہ المشرق، اور مشرق میں بھی اللہ، والمغرب، اور مغرب میں بھی اللہ، فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، اور شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اور آگے بھی اللہ، اور پیچھے بھی اللہ، اور دائیں بھی اللہ، اور بائیں بھی اللہ، اور اوپر بھی اللہ، ہواؤں میں اللہ، پانیوں پہ اللہ، فضاؤں پہ اللہ، بحر پہ اللہ، بر پہ اللہ، خشکی پہ اللہ، تری پہ اللہ، نباتات پہ اللہ، جمادات پہ اللہ، حیوانات پہ اللہ، آبی پہ اللہ، ناری پہ اللہ، نوری پہ اللہ، ہوائی پہ اللہ، خاکی پہ اللہ، مادی پہ اللہ، روحانی پہ اللہ، تحقاق جب رینگنے والے پر اللہ، ہواؤں میں اڑنے والے پر اللہ، پھنکارنے والوں پہ اللہ، دھاڑنے والوں پہ اللہ، چنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ، اللہ، چنگھاڑنے والوں پہ اللہ، مہکنے والوں پہ اللہ، برسنے والوں پہ اللہ، گرجنے والوں پہ اللہ، چمکنے والوں پہ اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنهم مع اللہ، الہم مع اللہ، الہم مع اللہ۔ کوئی ہے اللہ کے ساتھ، کوئی ہے اللہ کا ٹکر کا، کوئی ہے اللہ کا شریک، بل اکثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوعفي المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يا الله يا الله يا الله۔ اس سے آگے جھک جاؤ، اس سے آگے جھک جاؤ۔ میں تو جھٹکے سے سمجھا، تم عافیت سے سمجھ جاؤ۔ پھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھ تھا جو غفلت میں گزر گئیں۔ اگر میں نے 40 سال میں صرف 4 مہینے دنیا کا کاروبار کیا ہے۔ 1984 میں نے اپنی کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرحوم سے پوچھ کر،
اور اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا. پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی، میں کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں، میرے وہ دن جو غفلت میں گئے، میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے، ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں، میں واپس کیسے لاؤں، میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں، میں انہیں کیسے نورانی بناؤں. جن راتوں میں تہجد نہ پڑھ سکا، میں آج انہیں کیسے نفلوں سے روشن کروں. جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا، وہ دن میں کیسے اللہ کی یاد سے آباد کروں. مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے. نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ جائیداد یاد، نہ اولاد یاد، نہ آہ یاد، نہ واہ یاد، نہ منصب یاد، کچھ نہ تھا. میرے سامنے وہ گھڑیاں تھیں جو غفلت میں گزر گئیں. ہائے میں کہاں سے لوٹاؤں، میں کہاں سے لے کر آؤں. اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا. مجھے اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے. لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس دربار میں بہت رحمت کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے. ایک آدمی لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، جہنم میں ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ایسے ہی ہے. کہے گا جی ایسا ہی ہے. وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح، کوئی نیکی ہے بھی صحیح. کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تو سمجھے تو وہ کیا کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا. اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا، اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا. اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ 100 چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا. بھائی ایک ہے اگر تو اسے سمجھتا ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے. تو میرا اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، فوراً ادا کیا، اور لینے والے کو بھی تنگ نہ کیا، اسے مہلت دیتا رہا. یا اسی پہ تیرے سارے گناہ معاف اور جنت واجب. اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک رکھا کرو. صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا، صرف حج عمرے نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے. لوگوں کے آنسو پوچھو، لوگوں کی مدد کو پہنچو، لیکن یہ سیاستدانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ. یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں. تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے. اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو. یہ فراڈ فریب ہے. ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے. میرے بھائیوں